اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاجۃ الی مباحث الالفاظ. صحیح ہے، دونوں کی حاضری لگا دو، اسد سعید صاحب کی بھی ان کی بھی. الحاجۃ الی مباحث الالفاظ صحیح ہے. الحاجۃ الی مباحث الالفاظ. ہماری بات کس میں چل رہی تھی؟ مدخل میں نہیں، ہماری بات چل رہی تھی علم منطق میں، فکر و نظر میں، کہ منطق کس کو صحیح کرتی ہے. منطق کا موضوع تعریف میں ہم نے کیا کہا تھا؟ فکر کو صحیح کرتی ہے. تو جب ہمارا مسائل ہمارے کس سے ہیں؟ فکر سے ہیں، تو ہمیں پھر الفاظ کی کیا ضرورت ہے؟ تو آئیے یہ خود بتائیں گے کہ ہمیں الفاظ کی بحث ہم نے کیوں لے کر آئے ہیں. الحاجۃ الی مباحث الالفاظ صحیح ہے. الفاظ کے مبحث کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ لا شک ان المنطقی لا يتعلق غرضه الاصلی الا بنفس المعانی. الفاظ کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کس کی ضرورت ہے؟ معانی کی. کہنا لا شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان المنطقی لا يتعلق غرضه الاصلی، کہ اس کی غرض اصلی متعلق نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ کس سے متعلق ہو؟ معانی سے متعلق ہو. یعنی کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہہ رہے ہیں کہ منطق کی غرض اصلی معانی ہوتے ہیں نہ کہ الفاظ. ولیکنہ، جب معانی ہے مولانا تو پھر ہم الفاظ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ منطق کی غرض اصلی کیا ہے؟ یا تو معرف ہے یا حجہ ہے، اور وہ سب معانی ہے نہ کہ کیا ہے؟ الفاظ. معرف بھی معانی ہے، حجہ بھی معانی ہے. صحیح. وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَلْفَاظِ تَوَصُّلًا إِلَى الْمَعَانِي. لیکن انسان مستغنی نہیں ہو سکتا کہ لفظوں کی بحث کرے. کہاں پہنچنے کے لیے؟ معانی تک پہنچنے کے لیے. یعنی اگر ہمیں معانی تک پہنچنا ہے تو ہم کس کے محتاج ہیں؟ الفاظ کے محتاج رہیں گے. بنا الفاظ کے ہم معانی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. لِأَنَّهُ مِنَ الْوَاضِحِ، اس لیے کہ یہ شے واضح ہے، یہ چیز واضح ہے. کیا؟ کہ ان التفاہم مع الناس، کہ لوگوں کے ساتھ تفاہم یعنی ایک دوسرے کی باتوں کا سمجھنا. ونقل الافکار بینہم، اور فکروں کا ایک دوسرے تک منتقل کرنا. لا یکون غالبا الا بتوسط لغت من اللغات، نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ زبانوں میں سے کسی ایک زبان کا سہارا لیا جائے. صحیح ہے. ہم ایک دوسرے کی فکروں کو، ایک دوسرے کی باتوں کو منتقل کرنے کے لیے کسی زبان کا سہارا لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ وہ زبانیں کس سے تشکیل پاتی ہیں؟ الفاظ سے تشکیل پاتی ہیں. اب آئیے دیکھیے، والالفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم. کہہ رہے ہیں الفاظ میں ممکن ہے کہ تبدیلی واقع ہو جائے، یا کچھ اختلاط ہو، کچھ ایسا اشتباہ پیدا ہو کہ جس کے ذریعے سے تفاہم نہ ہو سکے. اگر ہم لفظ کو صحیح نہ بولے، حروف کو ادھر ادھر کر دیں تو مطلب سمجھ میں آئے گا ہمیں؟ ترتیب کو اگر بگاڑ دیں، انسان کیا کہنا چاہ رہا سمجھ میں آئے گا؟ میں نے آپ کو اسلام کی مثالی خاتون PDF دی، لیکن اس میں الفاظ کیا تھے؟ حروف ادھر ادھر غائب تھے یا مسنگ تھے. آپ کو مطلب سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا. صحیح ہے. تو کیا ہوا کہ جب تک الفاظ مرتب شکل میں ہم تک نہ پہنچے ہم مطلب نہیں سمجھ سکتے. فاحتاج المنطقی الى ان يبحث عن احوال اللفظ، اس لیے منطقی کو ضرورت ہوئی تاکہ لفظ کی کیا کرے؟ بحث کرے. یعنی اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیا ضرورت ہے بھائی منطقی کا کام کیا ہے الفاظ میں،
صحیح ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ الفاظ ہی کیا کرتے ہیں؟ حکایت کرتے ہیں انسان کے افکار کی. انسان محتاج ہوتا ہے کس چیز کا؟ فکروں کو منتقل کرنے کا دوسروں تک. کس کا محتاج ہوتا ہے؟ الفاظ کا. یہی الفاظ کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ زبانوں میں سے کوئی ایک زبان کا استعمال کرتا ہے. ہاں مولانا، جیسے الفاظ ایک ہوتے ہیں، معنی مختلف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ لفظ ایک ہے، کہیں پہ اس کے معنی اچھے کے ہیں، کہیں کے معنی اس پہ برے کے ہیں. صحیح ہے. زبان کے اعتبار سے اس کے معنی میں کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. جیسے ایک صاحب بتا رہے تھے، مولانا ہی مولانا منور صاحب آتے ہیں، کہ ایک مولانا بہت غصے میں تھے. پوچھا بھائی کیا ہوا؟ میں پہنچا حسین ڈیگری پہ، پوچھا کیوں آپ غصے میں ہیں؟ کہا یہ مجھے بیوقوف کہہ رہا ہے. تو کہا میں نے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی مولانا کو بیوقوف کہے. تو اس کو بلا کے میں نے پوچھا، تو کہا انہوں نے پوچھا کہ چائے لائے؟ تو بولے ہاں. کہا کتنے کا؟ 2 کپ. تو 2 کپ تھوڑا اس نے کہا کہ اس کو کیا لگا کہ ہمیں کیا بول رہا ہے؟ بیوقوف کہہ رہا ہے. تو الفاظ مختلف ہوتے ہیں. گجراتی 2 کپ یعنی 2 کپ. صحیح ہے، وہ سمجھے مجھے کیا بول رہا ہے؟ بیوقوف سمجھ رہا ہے. سمجھ میں؟ تو جب خلط پیدا ہو جائے تو تفاہم میں کیا ہو جاتا ہے؟ تفاہم مکمل نہیں ہو سکتا ہے. ومن غیر اختصاص بلغت من اللغات. صحیح ہے. اور یہ جو ہم بحث کریں گے مولانا، منطقی جو بحث کرے گا، کسی ایک زبان سے عربی سے مخصوص ہوگی، انگلش سے مخصوص ہوگی، اردو سے، فارسی سے. کہا نہیں، من جہت عامہ. ہم جو لفظ کی بحث کریں گے کس سے؟ عام جہت سے کریں گے. ومن غیر اختصاص، اور کوئی لغت مخصوص نہیں کریں گے. جتنی لغات ہیں ان میں سے من غیر اختصاص بلغت من اللغات. اور ہم جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں میں سے کسی زبان میں کو ہم مخصوص نہیں کریں گے اپنی بحث سے. اتماما للتفاہم. صحیح ہے، تاکہ ہم تمام تفاہم کو کیا کر سکیں؟ مکمل کر سکیں. تفاہم بین الاقوام بڑھا دے یہاں پہ، التفاہم بین الاقوام. اچھا یہ بتائیے، جو خصوصی باتیں ہیں لغت کی، منطقی اس سے بحث کیوں نہیں کرے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ جو مخصوص باتیں ہیں لغات کی، وہ کس سے مخصوص ہیں؟ علماء لغت سے. صحیح ہے. منطقی اس کی غرض نہیں ہے. منطقی کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمیں بتائے کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ہم لفظ کی بحث کریں گے لیکن ایزل اس کے نہیں، بس وہ چیز ہم اس سے لیں گے الفاظ سے کہ جو ہمارے کام کی ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. لِيَزِنَ كَلَامَهُ وَكَلَامَ غَيْرِهِ بِمِقْيَاسٍ صحیح، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے کلام کو اور دوسرے کے کلام کو ایک مقیاس پر لا سکیں. وَقُلْنَا مِنْ جِهَةٍ عَامَّةٍ. اب یہ خود شرح کر رہے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ من جہت عامہ، ہم جو منطق میں لفظ کی بحث کریں گے کس جہت سے؟ عام جہت سے بحث کریں گے، خاص جہت سے بحث نہیں کریں گے. کیوں مولانا؟ لأن المنطق علم لا يختص بأہل لغت خاصہ. اس لیے کہ علم منطق کسی ایک زبان والے سے مخصوص نہیں ہے. عربی والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ منطق ہماری ہے، انگلش والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ منطق ہماری ہے، نہ اردو اور فارسی والا یہ دعویٰ کرے گا کہ منطق ہماری ہے. ہاں، اس لیے کہ منطق مولانا کسی ایک لغت سے مخصوص ہے. وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَحْثِ أَمَّا يَخْتَصُّ بِاللُّغَةِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا الْمَنْطِقِي. ہاں مولانا کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَحْثِ، کہہ رہے ہیں ہمیں بحث کی ضرورت ہے. أَمَّا يَخْتَصُّ بِاللُّغَةِ، جو مخصوص ہو زبان سے، الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا الْمَنْطِقِي،
کہ اس زبان سے کہ جس کو منطقی کیا کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے. یعنی جس زبان کا منطقی استعمال کر رہا ہے ہمارے لیے وہ زبان کیا رہے گی، وہاں سے ہم تھوڑا خصوصیت اس کو دے دیں گے. مثلا یہاں ہم کسی اور زبان کی مثال نہیں دیں گے، چونکہ منطقی جو ہماری کتاب ہے یہ کس زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے. مصنف کی زبان کون سی ہے، عربی زبان ہے. ظاہر ہے وہ مثال بھی کس کی دیں گے، عربی کی دیں گے. آئی سمجھ میں؟ ورنہ تم خود بذات خود منطق کیا ہے، من جہت عام ہے. فیما قل کل بحث عن دلالت لام التعریف، جیسے یہ بحث کہ لام تعریف کی دلالت فی لغت العرب، عربی زبان میں، علی الاستغراق، کس پر دلالت کرتا ہے، استغراق پر دلالت کرتا ہے. صحیح ہے. وعن کانا واخواتها فی انہا من الادوات والحروف، اور کانا اور اخواتها کے بارے میں کہ وہ سب کیا ہیں، ادوات اور حروف ہیں. صحیح ہے کہ جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. وان ادوات العلو عمومی والسلب، صحیح تھا، صحیح. اسی طرح سے ادوات عموم اور سلب. وما الی ذالک، اور یہ اس کے علاوہ اور جو دوسری بحثیں ہوتی ہیں، صحیح ہے، عربی زبان کی. ولکنہ قد یستغنی عن ادخالها فی المنطق، لیکن منطقی ان باتوں کو منطق میں داخل نہیں کرے گا. اعتمادا علی علوم اللغہ، کس پر اعتماد کرتے ہوئے، علوم لغت پر. یعنی علماء لغت نے جو کہا ہے لام استغراق کے بارے میں، عموم اور صحیح ہے ادات سلب کے بارے میں، کانا و اخواتها کے عمل کے بارے میں، ہم اسی پر اعتماد کریں گے. وہ بحثیں ہم علم منطق میں داخل نہیں کریں گے. اب دیکھیے مولانا کیوں داخل نہیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں هذه حاجته من اجل التفاہم مع غیرہ. کہہ رہے ہیں یہی حاجت ہے انسان کی، کس کام کے لیے، دوسروں سے تفاہم کرنے کے لیے. وللمنطقی حاجت اخرى، لیکن منطقی کی حاجت کیا ہے، تفاہم ہے، کہ اس کی غرض دوسری ہے، اس کی غرض دوسری ہے. الی مباحث الالفاظ من اجل نفسه، وہ لفظ کی بحث کر رہا ہے تو لفظ کی بحث اپنے لیے کر رہا ہے، نہ کہ تفاہم کے لیے غیر سے کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں ہی اعظم واشد من حاجته الاولى، اور یہ کیا ہے، پہلے والے سے زیادہ بڑی حاجت ہے. چونکہ پہلے والا کیا کر رہا ہے، صرف اور صرف کسی ذات تک محدود رہ رہا ہے. بل لعلها هي السبب الحقیقی لادخال هذه الابحاث في المنطق، کہا بلکہ ممکن ہے کہ یہی حقیقی سبب ہو کہ الفاظ کی بحث کو ہم نے کس میں داخل کیا ہے، علم منطق میں داخل کیا ہے. ظاہر ہے اگر عربی زبان والا اپنے زبان کی خصوصیت کو بتائے گا، کوئی دوسری زبان والا اپنے زبان کی خصوصیت کو بتائے گا، لیکن علم منطق جہت عام سے جب گفتگو کرے گا اور جب کوئی قانون دے گا تو وہ قانون کس میں سرایت کرے گا، تمام علوم میں سرایت کرے گا. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَنَسْتَعِينُ عَلَى تَوْضِيحِ مَقْصُودِنَا بِذِكْرِ تَمْهِيدِ النَّافِعِ، کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو واضح کرنے کے لیے ایک نافع تمہید کا ذکر کریں گے. ثُمَّ نَذْكُرْ وَجْهَ حَاجَةِ الْإِنسَانِ فِي نَفْسِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَبَاحِثِ الْأَلْفَاظِ نَتِيجَةً لِلتَّمْهِيد، اور پھر تمہید کے نتیجے میں ہم بتائیں گے کہ انسان کو کیوں ضرورت ہے کہ الفاظ کی بحث کو وہ جانے. فنقول، اب یہ تمہید انشاءاللہ کل آئے گی. صحیح ہے، یعنی اصل گفتگو حاجت الفاظ کی انشاءاللہ کل آئے گی. والحمدللہ رب العالمین.